بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں باکثرت استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری کر دیں گے۔ بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، نحوستیں، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بندشوں اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں کی موسلادھار بارش برسانا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دے گا، اس کے تمام برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے گا، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیں گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں انشاءاللہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے سورت پڑھنی ہے، وہ سورت کوثر ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورت کوثر کو پڑھ لیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورت کوثر کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ 70 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اور بابرکت نام ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، معجزات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا باسطو کا ورد کرے۔ انشاءاللہ ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ آپ نے یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ آپ نے 101 مرتبہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔
آج کا آخری وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ وہ وظیفہ یا غنیوں یا مغنی کا عمل ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان دونوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ یا غنیوں یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں یا مغنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو اس وظیفے کے دوران بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ تینوں وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں لیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا اور ہمارے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو میری بہن، میرا بھائی یہ وظیفہ، یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔